نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم ونسألك اللهم الفوز بالجنة والنجاة من النار۔ السلام علیکم، میں ہوں نقاش بلوچ۔ آج 27ویں لیلۃ القدر کی رات ہے اور ماشاءاللہ اتنا زیادہ یہاں پر حجاج کا رش ہے کہ اگر آپ کو میں یہاں سے دکھاؤں تو یہ سیدھا راستہ ابھی بھی یہاں سے 1.5 کلومیٹر دور حرم ہے اور یہ آپ کو ماشاءاللہ کلاک ٹاور نظر آ رہا ہوگا۔ تو اگر آپ کو میں پیچھے سے دکھاؤں نا، یہ سیدھا راستہ جدہ کی طرف جاتا ہے، اس کو القرا روڈ بولا جاتا ہے، اور انہوں نے آگے سے 5 کلومیٹر دور سے انہوں نے راستہ بند کیا ہے، تو جتنے بھی ابھی جو لوگ ہیں وہ سارے پیدل ہی آ رہی ہیں، گاڑیوں کو آنے ہی نہیں دے رہے، اتنا زیادہ ماشاءاللہ بھی رش ہے۔ تو زیادہ تر لوگ جو آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہوں گے وہ احرام کے اندر ہی نظر آ رہے ہوں گے، کیونکہ جو اہل مکہ ہے وہ اگر پورا رمضان عمرہ نہ کریں تو وہ 27ویں رات کو ضرور عمرہ کرتے ہیں۔ القرا روڈ کے اوپر عموماً اتنا زیادہ رش نہیں ہوتا، لیکن ماشاءاللہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ابھی سے ہی حجاج بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں، یہاں رائٹ سائڈ کے اوپر بھی، اور اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو اس فٹ پاتھ پر بھی بیٹھ گئے ہیں، اور وہ سامنے آپ کو فٹ پاتھ نظر آ رہی ہے اس کے اوپر ہی بیٹھ گئے ہیں، کیونکہ حرم میں ماشاءاللہ آج رش کافی زیادہ ہوگا۔ اور کیونکہ پچھلے سال جو حجاج یہاں پر آئے تھے وہ تقریباً 3-3.5 ملین تھے، ٹھیک ہے، مطلب 30 سے 35 لاکھ تھے، اور لگ ایسا رہا ہے کہ اس دفعہ حجاج 40 لاکھ کا فگر ضرور کراس کر لیں گے، اور کیونکہ آگے ماشاءاللہ رش کافی زیادہ ہوتا ہے اور لوگ پھر یہاں بیٹھ کے ہی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ تبارک اللہ، یہاں سے پورا حرم نظر آتا ہے، اور ابھی رات کے کتنے 11:15 ہو چکے ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہاں آنا نصیب کرے۔ اور آپ کمنٹ سیشن میں یہ ضرور لکھیں کہ آپ یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کس کے ساتھ یہاں پر عمرہ کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار یہاں پر آنا نصیب کرے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو ابھی میں اس کے اوپر اس جیسے کہ جو ایک یہ بنا ہوا ہے اس کے اوپر میں کھڑا ہو کر نا آپ کو یہاں سے پورا دکھا رہا ہوں، یہ سیدھا روڈ القرا کی طرف چلا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ یہ سامنے ہے، سامنے آپ کو حرم نظر آ رہا ہے، یہ نیا حرم ہے۔ تو ابھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ حرم کے اندر داخل ہونے کی، کیونکہ یہاں پر اس سائڈ کے اوپر عموماً جانے نہیں دیتے کیونکہ رش کافی زیادہ ہوتا ہے، تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ حرم کے اندر کسی طریقے جا سکیں۔ جتنا زیادہ یہاں پر رش ہے تو اکثر حجاج کا دم بھی گھٹ جاتا ہے، تو ماشاءاللہ یہاں پر گورنمنٹ نے یہ جیسے ویل چیئر ہوتی ہے اس طرح حجاج کے لیے اس طرح یہ سہولت بھی دی ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کو کوئی پرابلم ہو جائے تو فوراً اگر آپ جب 911 پہ کال کرتے ہیں تو ایمبولینس جو یہاں پر آپ کو فزیکلی خود آ کر لے کر اور آپ کو پورا یعنی کہ وہ جو آپ کا ہیلتھ کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، یہ بہت اچھی سروس ہے۔ اور آپ کو پورے حرم میں جو یہ ریڈ کلر کی انہوں نے جیکٹ پہنی ہوتی ہے، یہ یہاں پر جو ہاسپٹل کا عملہ ہوتا ہے یہ وہ ہوتے ہیں۔ اور ابھی یہاں پر یہ اس طرف نہیں جانے دے رہے، ادھر سے سارے حاجی آ رہے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں کہ یہ جانے دیتے ہیں ہمیں یا نہیں، کیونکہ وہ سارے اس طرف ہی آ رہے ہیں۔ تو یہاں سے اس طرف چلو الحمدللہ کہ یہ راستہ بھی یہاں سے انہوں نے کھول دیا، تو اس طرف سے حاجی جا رہے ہیں، تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس طرف سے آپ حرم کی طرف چلے جائیں، کیونکہ یہ جو سامنے آپ کو راستہ ہے یہاں پر کسی کو بیٹھنے نہیں دے رہے، ایون کہ یعنی کہ کھڑے ہونے بھی نہیں دے رہے۔ تو رش آپ یہاں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ کافی زیادہ مجھے یہاں پر نظر آ رہا ہے، کافی زیادہ شاید آپ کو ویڈیو میں اتنا زیادہ نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ یہاں پر ماشاءاللہ یہ صفائی بڑے منظم طریقے سے کرتے ہیں کہ ایک سائڈ سے انہوں نے یہ پکڑا ہوتا ہے، کیا نام ہے، یہ رسی پکڑی ہوتی ہے تاکہ حجاج ان کے پاس نہ آ جائیں، اور یہ یہاں سے بالکل صاف کرتے کرتے اس طرح پورے حرم کو ماشاءاللہ یہ صاف کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ دونوں چھوٹے بچوں کو اس طرح لے کر جا رہے ہیں جیسے قیدیوں کو نہیں وہ ہتھ کڑی لگا کر لے کر جاتے ہیں، اور یہ بچوں کی ہتھ کڑی آپ کہہ لیں کہ آگے باپ نے پکڑا ہوا ہے اور پیچھے ماشاءاللہ یہ بچے ان کے ہاتھوں میں ایک ہتھ کڑی لال لال رنگ کی ڈالی ہوئی ہے کہ یہ یہاں پر گم نہ جائیں، اور یہ کتنے ڈسپلن کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اگر یہ ان کو ہتھ کڑی نہ لگی ہو تو کوئی رائٹ سائڈ کی طرف نکل جائے اور کوئی لیفٹ سائڈ کی طرف نکل جائے۔ ماشاءاللہ یہاں پر یہ مشین بھی اس دفعہ گورنمنٹ نے لگا دی ہے اس ایریے کے اندر، یہاں پر ہر یعنی کہ جتنی دنیا میں زبانیں ہیں نا، 40 زبانیں مور دین یعنی کہ 40 لینگویج، 40 زبانوں میں یہاں پر انہوں نے ہر چیز کا ترجمہ کیا۔ اگر آپ نے کوئی کوسچن آنسر آپ کے مائنڈ میں ہے تو آپ یہاں سے وہ بھی چیک کر سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر ہم لوگ اردو سلیکٹ کرتے ہیں تو اردو زبان میں یعنی کہ عقیدہ و ایمان، طہارت و نماز، اگر آپ نے کوئی بھی کوسچن یہاں سے دیکھنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آل کیٹیگری کے اوپر اگر ہم لوگ کلک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پھر اردو ہی آ گئی ہے۔ اچھا اس سائڈ پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں وہ بنیادی باتیں جن سے لا علم رہنا کسی مسلمان کے لیے روا نہیں، تو اس طرح کے جو بھی کوسچن ہے تو اگر تفصیلات کے اوپر جانا ہے تو آپ ایسے کلک کریں، تو یہاں پر یہ اوپر یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے اردو میں، اور یہاں پر یہ تفصیل لکھی ہوئی ہے، اور کیا نام ہے کہ یہ جو یہاں کے انتظامیہ حرم کی، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حرم مکی کی،
یہ ان کی انتظامیہ ہے. تو یہاں پر یہ ایک کیو آر کوڈ بھی دیے گا, آپ اس کو اسکین کر کے تو آپ یعنی کہ کہیں پہ بھی اس کو یہ جتنی بھی انفارمیشن آپ پڑھ سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ یہاں پہ کھڑے ہونا ہے. ماشاءاللہ ابھی عبداللہ ایکسٹینشن کے اندر آ گئے ہیں اور یہاں پر بھی رش ہی رش ہے, آپ کو ہر جگہ پر نظر آئے گا. اور یہاں پر 2 ہیلی پیڈ بھی بنائے ہیں, ایک ادھر بنا ہوا ہے اور دوسرا ہیلی پیڈ انہوں نے یہاں پر بنایا ہوا ہے. اگر یہ سیدھا راستہ آپ جائیں تو آپ غازہ روڈ کی طرف سے چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جدول والی سائڈ جس کو آپ بولتے ہیں. تو یہ راستہ بالکل ادھر سے سیدھا آتا ہوا یہاں سے سیدھا ماشاءاللہ یہاں سے آپ مطاف کے اندر چلے جاتے ہیں. وہ سامنے آپ کو یہ ایک گولڈن کلر کا گیٹ نظر آ رہا ہے جو بھی تقریباً بند کیا ہوا ہے. تو اگر جب یہ گولڈن کلر کا گیٹ کھل جائے گا تو کبھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو اس کے بعد سیدھا آپ یہاں سے مطاف کے اندر چلے جاتے ہیں ماشاءاللہ. اور اس دروازے کا نام ہے عبداللہ آل سعود اور یہ سب سے بڑا دروازہ اور اس کو 100 نمبر دروازہ بولا جاتا ہے. تو ادھر سے ماشاءاللہ بالکل سیدھا حجاج, اور یہاں پر آپ کو یہ 2 مینار بھی نظر آ رہے ہیں کیونکہ باقی جتنے بھی دروازے ہیں ان کے اوپر مینار نہیں بنائے. ماشاءاللہ اس دفعہ ایک اور اچھی چیز بھی ہے جو پچھلے سال تو تھا لیکن بند تھا. یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا شاید, یہ دیکھیں یہ ہاسپٹل لکھا ہوا ہے, کیا نام ہے, الحرم ایمرجنسی ہاسپٹل. تو پچھلے یہ بند تھا, کھلا نہیں تھا, لیکن اس دفعہ ماشاءاللہ انہوں نے یہ ہاسپٹل بھی کھول دیا کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو یہاں پر ہی جو زائرین ہوں گے, حجاج ہوں گے, ان کا یعنی کہ علاج بھی کیا جا سکتا ہے. قریب سے اگر آپ کو میں ٹنل دکھاؤں تو اس طرح ایک ٹنل انہوں نے یہاں پر بنائی ہے, صرف پیدل آپ جا سکتے ہیں, گاڑیاں وغیرہ نہیں ہیں, اور اے سی اس کے اندر بھی لگے ہوئے ہیں. اور یہاں پر یہ دیکھیں انہوں نے لکھا بھی ہوا ہے جدول. یہ جدول وہ والا ایریا جو ادھر غازہ روڈ, مسجد جن, وہ بھی اسی طرف ہی آتی ہے, اور جنت المالا بھی اسی طرف آتا ہے. اور ماشاءاللہ ایک ٹنل انہوں نے اس طرف بنائی ہوئی ہے. یہ جو آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے اس ایریا کے دوسری سائڈ کے اوپر ابھی تو یہ بند کیا ہوا ہے. تو یہاں پر بچوں کے کھیلنے کے لیے انہوں نے پلینگ ایریا بھی بنایا ہوتا ہے جو صرف حج کے دنوں میں کھلتا ہے, رمضان کے اندر بند ہوتا ہے. تو جب حج کے دنوں میں کھلے گا تو ماشاءاللہ اس کی بھی آپ کو میں انشاءاللہ ویڈیو ضرور بنا کے دکھاؤں گا کہ جس میں آپ 4 گھنٹے کے لیے اپنے بچوں کو یہاں پر آپ جمع کروا سکتے ہیں اور آپ طواف عمرہ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد 4 گھنٹوں کے بعد یہاں پر چارجز ہوتے ہیں. تو اس دفعہ ان کا کیا پلان ہوتا ہے, یہ کتنے چارجز لیتے ہیں. لاسٹ ایئر تو جب کھلا تھا تو 10 ریال تھے تقریباً 4 گھنٹوں کے. تو اس دفعہ کتنے ریال ہوتے ہیں یہ جب کھلے گا انشاءاللہ حج میں تو آپ کو اس کی ویڈیو میں ضرور بنا کے دکھاؤں گا. ابھی ہم لوگ اوپر جانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہاں سے بھی انہوں نے بند کیا ہوا ہے اور اس سائڈ سے بھی انہوں نے اوپر جانے کا راستہ بند کیا ہوا ہے. تو کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی راستے سے ہم لوگ اوپر چلے جائیں تاکہ میں آپ کو اوپر سے ماشاءاللہ پورے حرم کا جو ویو ہے یہاں سے وہ آپ کو ماشاءاللہ دکھاتا ہوں. اور یہاں سے آپ کو ماشاءاللہ سبحان اللہ کلاک ٹاور بھی نظر آتا ہے. پورا 1 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد اب اس نے بولا کہ یہ تہجد کے بعد راستہ کھولیں گے اوپر جانے کے لیے. 100 نمبر جو گیٹ ہے, جیسے آپ اس کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو بالکل اس کے سامنے آپ کو گیسٹ سینٹر کیئر بھی مل جاتا ہے, کیئر سینٹر مل جاتا ہے. اور اگر یہاں پر آپ نے گولف کار کی سروسز لینی ہے تو وہ بھی یہاں پر انہوں نے لگایا ہوا ہے. اگر آپ نے اس طرح کی ویل چیئر لینی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو طواف 125 ریال میں کروائیں گے اور صحیح آپ کو 75 ریال میں, اور عمرہ جو پورا کمپلیٹ عمرہ وہ آپ کو 200 ریال میں کرائیں گے. اور اگر آپ نے اس طرح کی گولف چار لینی ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ اس طرح والی, تو اس کے وہ کمپلیٹ آپ کو 300 ریال میں ہے. اور جو اس کا یہ کمپلیٹ ہی ہے, صرف ایک ہی اس کا پیکیج ہے تو یہ کمپلیٹ ہی ہوتا ہے, تو یہ آپ کو تقریباً 300 ریال پے کرنا ہوگا. اور یہ یہاں پر کیو آر کوڈ دیا, آپ اس کو اسکین کر کے اور آپ کیا نام ہے کہ اپنا جو بھی اپائنٹمنٹ ہے وہ آپ بک بھی کر سکتے ہیں. تو ابھی ماشاءاللہ تراویح سٹارٹ ہو گئی ہے تو ابھی ہم لوگ بھی چلتے ہیں اور ماشاءاللہ ابھی تراویح پڑھتے ہیں. الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ماشاءاللہ جتنا اب حرم بڑا ہو گیا نا تو آپ کنگ فہد سے اگر واک سٹارٹ کریں اور کنگ فہد پر ہی آ کر ختم کریں تو آپ کو پورا 1 گھنٹہ لگ جائے گا پورے حرم کو دیکھنے کے لیے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مسجد جیسے آپ ہر مطاف کے پاس جاتے تھے تو کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو آپ 15 یا 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ اتنے دیر میں آپ حرم پورا وزٹ کر لیتے تھے. لیکن اب آپ کو منیمم اگر چاہیے ہوگا تو آپ کو 1 گھنٹہ پورا چاہیے ہوگا, جتنا ماشاءاللہ اب حرم انہوں نے بڑا کر دیا ہے. وولاة أمرنا وعلمائنا ومن أوصانا بدعاء الخير يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين
الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وانصرهم بالمال والكنز والضرر ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں بار بار آنا نصیب کرے اور آپ ہر رمضان لیلۃ القدر کی جتنی بھی راتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی یہاں پر عبادت کرے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہاں پر بار بار بلائے جس نے کبھی بھی میری ویڈیو دیکھی ہو یا کبھی لائک یا غلطی سے کوئی کمنٹ بھی کیا ہو. لیکن جب بھی آپ یہاں پر آئیں تو یہ فلافل ضرور ٹرائی کیجیے گا، یہ سچ میں بہت مزے کا ہوتا ہے. تو مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. مجھے دے اجازت، ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک اگلے ولاگ میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.